السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ دراصل اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، انہوں نے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں، لہٰذا آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے وہ سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرمانے لگے۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند ہے۔ اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسے ہی یہ خیال ان کے ذہن میں آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو اچھا لباس پہناؤ، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر اسماعیل کو لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی، میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر اسماعیل آگے بڑھے اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اسماعیل، اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ اسماعیل فخر سے کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے؟ لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیے اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا
اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے بیان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے۔ چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم ان کے پاس کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔